اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 44ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں الذی آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے، بلو کلر میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ ویسے تو آپ کو ید کا لفظ بھی بلو کلر میں نظر آ رہا ہے اور الملک کا لفظ بھی بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، اور ہم نے لسان القرآن کورس میں اسم کو بلو کلر دیا ہے، حرف کو ریڈ کلر دیا ہے، اور ضمائر جس قسم کا ہے الگ الگ سے اس کو کلر دیا ہے، تو وہ کلرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آیت میں نے تلاوت اس لیے کی ہے آپ کے سامنے اور لکھی ہوئی اس لیے دکھائی ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم اسماء موصولہ جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، جن میں سے ایک اسم موصول الذی بھی ہے جو آپ کو سورہ ملک کی پہلی آیت میں نظر آ رہا ہے۔ اسماء موصولہ کے حوالے سے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ اسماء ہیں، اور جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کا سی این جیز جو ہے وہ لازماً کرتے ہیں، یعنی اسم کو ہم کیپیسٹی وائز دیکھتے ہیں کہ معرفہ یا نکرہ ہے، نمبر وائز دیکھتے ہیں کہ واحد ہے تو اس کا مثنیٰ کیا بنے گا، اس کی جمع کیا آئے گی، اور مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور پھر اس کا اعراب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرفوع کیسے استعمال ہوتا ہے، منصوب کیسے استعمال ہوتا ہے، اور مجرور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسماء موصولہ کے حوالے سے بھی یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں، اور پھر اسماء موصولہ کو ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دیکھیں گے کہ یہ کس حیثیت سے استعمال ہوگا، اور مزید کچھ باتیں اسماء موصولہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسم موصول کہتے کسے ہیں؟ تو اسم موصول جو ہے، موصول لفظ یہ وصل سے نکلا ہے، اور وصل کے معنی ملانے کے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کنجنکشن کا کام دیتا ہے، یعنی ملانے کا کام دیتا ہے۔ یہ عام طور پہ دو جملوں کو ملاتا ہے، اور صرف کنجنکشن کا کام ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کنجنکشن کے ساتھ ساتھ پروناؤن کا بھی کام دیتا ہے۔ گویا انگریزی میں اسے کنجنکٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے، اور ریلیٹیو پروناؤن بھی اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں موصول سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے انگلش کے دو جملوں کی مثال رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ سمپل سا جملہ ہے، دس از اے بوائے۔ یہ ایک جملہ ہے جو کہ مکمل جملہ ہے، اور دوسرا جملہ اس کے آگے میں آپ کو لکھا ہوا دکھا رہا ہوں، اور وہ ہے ہی میٹ می یسٹرڈے۔ اب ان دو جملوں کو جوڑ کر میں ایک جملہ بنانا چاہتا ہوں، اور ایک جملہ کیسے بنے گا؟ ایک جملہ ایسے بنے گا کہ یہ فل سٹاپ بھی ختم ہو جائے گا، اور فل سٹاپ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جملے کا ہی پروناؤن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی میں استعمال نہیں کروں گا۔ تو ان دونوں جملوں کو ملا کے جو جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ کچھ یوں ہوگا، جو تھوڑی بہت مجھے انگریزی آتی ہے اس کے حوالے سے، کہ میں کہوں گا کہ دس از دا بوائے ہو میٹ می یسٹرڈے۔ تو ایک چیز تو آپ نے دیکھی کہ پہلے وہ ا بوائے تھا، اب وہ دا بوائے ہو گیا، اور دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی کہ فل سٹاپ بھی ختم ہو گیا ہے، اور دوسرے جملے کا جو ہی پروناؤن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک لفظ آ گیا ہے ہو۔ اور اس ہو کو میں ترجمے میں لاؤں، اردو ترجمے میں، تو کچھ یوں ہوگا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو مجھے کل ملا تھا۔ اسی طرح پھر میں دو جملے آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اور اس میں بھی یہی کام کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے دس از اے بوائے، سیم جملہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے آئی میٹ ہم یسٹرڈے۔ اب ان دو جملوں کو میں جوڑ کر ایک جملہ بناتا ہوں، فل سٹاپ بھی ہٹاؤں گا، اور دوسرے جملے سے جو ہم کا پروناؤن ہے وہ بھی ہٹاؤں گا۔ تو میرا جملہ کچھ یوں بنے گا کہ دس از دا بوائے ہوم آئی میٹ یسٹرڈے۔ تو اب یہ جو ہوم کا لفظ ہے اس نے دونوں کام کر دیے، دو جملوں کو جوڑ بھی دیا، اور وہ جو پروناؤن تھا ہم اس کی بھی جگہ لے لی۔ اور اس ایک جملے کا ترجمہ میں اردو زبان میں کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں کل ملا تھا۔ تو پہلے جملے کا ترجمہ تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو مجھے کل ملا تھا، اور اس جملے کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں کل ملا تھا۔
تو رزلٹ نکلا کہ اردو زبان میں جو جیسے الفاظ جو ہیں ان کے ایکولنٹ استعمال ہونے والے عربی میں جو الفاظ ہیں وہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، اور انگریزی میں بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہو اور ہوم جیسے ورڈز جو ہیں یہ اسماء موصولہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہو اور ہوم کے ورڈز جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ واحد کے لیے بھی یہی لفظ ہیں، جمع کے لیے بھی یہ لفظ ہیں، مذکر کے لیے بھی یہ لفظ ہیں، مؤنث کے لیے بھی یہ لفظ ہیں۔ ہاں اردو میں مذکر مؤنث کے لیے تو جو اور جس جیسے ہی لفظ ہیں، لیکن جمع کے لیے ہم جن لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ یعنی اردو میں جو کا لفظ میں یا جس کا لفظ میں مذکر کے لیے بھی استعمال کروں گا، مؤنث کے لیے استعمال کروں گا، لیکن وہ مذکر مؤنث واحد ہوں گے۔ اگر جمع مذکر مؤنث ہوں تو میں جن کا لفظ استعمال کروں گا، لیکن انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے میرے پاس جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان چونکہ وسیع اور فصیح زبان ہے تو عربی زبان میں جو اسماء موصولہ ہوں گے وہ مذکر کے لیے الگ ہوں گے، مؤنث کے لیے الگ ہوں گے، واحد کے لیے الگ ہوں گے، مثنیٰ کے لیے الگ ہوں گے، جمع کے لیے الگ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء موصولہ دیکھتے ہیں جی وہ کون کون سے ہیں۔ تو اسماء موصولہ کے بارے میں جو میں نے بات کی تھی کہ ہم سب سے پہلے سی این جیز ان کا دیکھیں گے۔ تو اسماء موصولہ کیپیسٹی وائز معرفہ ہوتے ہیں، نمبر جینڈر وائز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو چارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں پتہ چل جائیں گے، اور رہ گیا اعراب تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چارٹ کے فوراً بعد بات کروں گا۔ تو اسماء موصولہ جو ہیں عربی زبان میں مذکر کے لیے جو استعمال ہوں گے پہلے وہ بتاتا ہوں، اور واحد مذکر کے لیے اسم موصول جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے الذی۔ الذی ایک اسم موصول ہے، اور یہ اسماء موصولہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ مرفوع اسماء موصولہ ذہن میں رکھیے گا، تو منصوب اور مجرور آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو الذی اسم موصول ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا، جو جس کا مفہوم دے گا، انگریزی میں ہو یا ہوم کا ہی مفہوم دیتا ہے۔ الذی میں ال جو شروع میں لگا ہوا ہے یہ بلٹ ان ال ہے، یعنی یہ ال کے ساتھ ہی اسم موصول بنا دیا گیا ہے، لہٰذا جب اسم موصول سے پہلے کوئی لفظ آئے گا تو ال کا حمزہ جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا۔ سورہ ملک میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلی آیت میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کے ساتھ الذی کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو تبارک الذی پڑھا جا رہا ہے، تبارک الذی نہیں پڑھا جا رہا، اور حمزہ جو ہے حمزہ وصل وہ الف کی صورت میں لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو واحد مذکر کے لیے الذی ہے، مثنیٰ مذکر کے لیے اللذانی ہے، اور جمع مذکر کے لیے اللذینہ ہے۔ تو الذی، اللذانی، اللذینہ۔ مؤنث کے لیے اسماء موصولہ جو استعمال ہوتے ہیں ان میں واحد مؤنث کے لیے اللتی، مثنیٰ مؤنث کے لیے اللتانی، اور جمع مؤنث کے لیے دو اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں، اللاتی اور اللائی۔ تو یہ اسماء موصولہ ہیں مرفوع۔ اچھا، اگر ہم مثنیٰ کے اسماء موصولہ نکال دیں، یعنی ہم صرف واحد اور جمع کے اسماء موصولہ سامنے رکھیں تو ہمارے لیے پکچر بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثنیٰ کے جو اسماء موصولہ ہیں ان میں سے صرف دو اسماء موصولہ جو ہیں وہ قرآن میں ایک ایک مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دکھا ضرور دوں گا، لیکن جو چارٹ میں آپ کو یاد کرواؤں گا وہ اسماء موصولہ کا واحد اور جمع مذکر مؤنث اسماء موصولہ کا ہوگا۔ تو مثنیٰ کی بات نہیں میں کر رہا، میں صرف واحد و جمع کے اسماء موصولہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مذکر مؤنث میں۔ تو الذی واحد، اللذینہ جمع، اللتی واحد، اللاتی اور اللائی جمع، مثنیٰ میں نے نکال دیا۔ اس کا فائدہ میں یہ ہوگا کہ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 5 اسماء موصولہ بولے ہیں، مرفوع بھی یہی ہیں، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں۔ تو گویا اسماء موصولہ جو ہیں واحد اور جمع کے یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی مرفوع، منصوب، مجرور ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا سا چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، الذی، اللذینہ، اللتی، اللاتی اور اللائی، یہ اسماء موصولہ کا سی این جیز بالکل واضح کر رہا ہے کہ اسماء موصولہ معرفہ ہیں۔ نمبر وائز بھی کلیئر ہو گئے، واحد جمع کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، مثنیٰ مسٹ ہے۔ جینڈر وائز بھی کلیئر ہو گئے، مذکر مؤنث، اور اعراب وائز بھی کلیئر ہو گئے کہ مرفوع، منصوب، مجرور یہی ہیں۔ اب جو مثنیٰ کے اسماء موصولہ ہیں جن میں سے میں نے اللذانی اور اللتانی آپ کو بتا دی ہیں۔ اللذانی، آنی کے آواز آپ جانتے ہیں مرفوع آواز ہوتی ہے، تو اللذانی، اللتانی یہ مرفوع ہے،
اور عینی کی آواز جو ہے وہ منصوب اور مجرور ہوتی ہے، تو اللہ زانی سے اللہ زینی بن جائے گا منصوب اور مجرور، اور اللہ تانی سے اللہ تعینی بن جائے گا منصوب اور مجرور۔ تو اللہ زانی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ایک مرتبہ، اللہ زینی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ایک مرتبہ، اللہ تانی اور اللہ تعینی مجھے بہرحال نہیں ملے قرآن مجید میں۔ تو فوکس ہم واحد اور جمع کے اسماء موصولہ پر ہی کریں گے، اور واحد اور جمع کے اسماء موصولہ میں بھی آپ کو الذی، الذین بہت ملیں گے، اللتی بھی آپ کو کافی مل جائے گا، جبکہ اللاتی اور اللائی بہت کم ہے۔ یعنی اگر میں اپنی ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں جس میں غلطی کا بھی امکان ہے بہت زیادہ، تو قرآن مجید میں 4 مرتبہ اللائی استعمال ہوا ہے، 10 مرتبہ اللاتی استعمال ہوا ہے، یعنی 14 مرتبہ جمع مؤنث کا اس میں موصول استعمال ہوا ہے، جس میں سے 10 مرتبہ اللاتی اور 4 مرتبہ اللائی، اور 67 مرتبہ اللتی استعمال ہوا ہے۔ باقی الذی اور الذین بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو الحمدللہ جی، اسماء موصولہ میں نے آپ سے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیے۔ اب اگلی بات جو ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو اسم موصول ہے یہ اکیلا آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا۔ اسم موصول اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہوں دوست کی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو دوست کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ تو اسم موصول اکیلا نظر نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا دوست ہوتا ہے، اور اس کا دوست جو ہے 99.99% فیل ہوتا ہے، صرف 0.01% جو ہے فیل کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو اسم موصول کا ساتھی جو ہے وہ 99.99% فیل ہوتا ہے۔ فیل ابھی ہم نے پڑھا نہیں، لہٰذا صحیح طریقے سے آپ اسے اپریشیٹ کر نہیں سکیں گے، لیکن جو 0.01% ہے اسم موصول کے ساتھی کی، وہ انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں پریکٹس بھی کر لیں گے۔ بہرحال اب اسم موصول کا جو دوست ہے یا جو ساتھی ہے اس کا نام نوٹ کر لیں، اس کو صلۃ الموصول کہا جاتا ہے۔ تو عربی عبارت میں آپ کو اسم الموصول جب بھی نظر آئے گا اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوگا۔ اب آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ 99.99% فیل ہوتا ہے، اور فیل آیا تو ظاہر بات ہے جملہ فعلیہ ہوگا، کیونکہ فیل جیسے ہی آپ پڑھیں گے آپ کا جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ بہرحال باقی جو 0.01% ہے وہ اسم موصول کا ساتھی، اس میں ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک مرکب ناقص میں سے مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری چونکہ متعلق ہوتا ہے جملے میں، تو ایک اور چیز متعلق ہوتی ہے ظرف۔ تو 3 چیزیں گویا اسم موصول کے 0.01% ساتھی کی صورت میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جار مجرور یعنی مرکب جاری، نمبر 3 ظرف۔ مرکب جاری اور ظرف کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اسی کورس میں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھ رہا ہوں جی، جس میں اسم موصول کے ساتھ ہم جو صلۃ الموصول ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پر استعمال کر کے ان دونوں کے کمبینیشن سے مبتدا بنائیں گے، اور پھر جب یہ مبتدا بن جائے گا تو اس کی خبر لے آئیں گے۔ تو چلتے ہیں جی اپنی پریکٹس کی طرف۔ تو اسم موصول میرا پہلے الذی ہے جی، اس کا صلۃ الموصول میں جملہ اسمیہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ جملہ اسمیہ ہے جی ہوا جالس فی المسجد، جس میں ہوا مبتدا ہے، جالس خبر ہے، اور فی المسجد متعلق ہے۔ اب یہ صلۃ الموصول بن گیا، اور الذی اسم موصول صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور اس کی خبر میں رکھوں گا معلم، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ وہ معلم ہے۔ الذی ہوا جالس فی المسجد معلم۔ تو اس طرح سے اسم موصول جو ہے وہ اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ میں مبتدا بن جائے گا۔ الذی کا مثنیٰ ہم نئی ایگزامپل میں رکھیں گے، بلکہ جمع کی طرف آئیں گے۔ الذی کی جمع الذین ہے، تو الذین کے ساتھ جو صلۃ الموصول ہوگا وہ ہوگا جی ہم جالسون فی المسجد، کیونکہ الذین جمع ہے تو صلۃ الموصول میں بھی ہمیں جمع کی ضمیر ہی استعمال کرنی پڑے گی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو الذین ہم جالسون فی المسجد، اب مبتدا جمع ہو گیا تو خبر بھی جمع آئے گی، اور وہ ہوگی معلمون، وہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ وہ معلم ہے۔ اب اسم موصول میں مؤنث کے لیے لا رہا ہوں، واحد مؤنث کے لیے، تو وہ ہوگا جی اللتی، اور اس کا جو صلۃ الموصول ہوگا وہ ہوگا ہی جالسۃ فی المسجد، تو اللتی ہی جالسۃ فی المسجد، اور خبر آ جائے گی پھر معلمۃ، کیونکہ مبتدا مؤنث ہو گیا ہمارا۔ اور اللتی کی جمع اللاتی یا اللائی استعمال کروں تو صلۃ الموصول جو ہوگا وہ ہوگا
ہن جالساتن فی المسجد، یعنی اللاتی یا اللائی ہن جالساتن فی المسجد خبر ہوگی اب معلماتن، یعنی وہ جو مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، کوئی وہ معلمات ہیں۔ تو رزلٹ نکلا کہ اسم موصول جو ہے وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ 99.99% فیل ہوتا ہے۔ ہاں 0.01% وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یا مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسم موصول اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کا صلۃ الموصول ضرور ہے۔ لیکن ان تمام ایگزامپلز میں اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ میں استعمال نہیں ہو رہا، یعنی جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال نہیں ہو رہا۔ میں صرف ان ایگزامپلز کے ذریعے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اسم موصول اکیلا نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ صلۃ الموصول بھی ہوتا ہے، اور وہ 0.01% جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا پھر مرکب جاری یا ظرف ہوتا ہے، بس وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ باقی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بطور مبتدا کی ایگزامپلز میں آپ کو نہیں دکھا رہا۔ تو پہلی ایگزامپل تبارک الذی بیدہ الملک میں دیکھیں، الذی اسم موصول ہے، بس آپ فوکس کریں الذی اسم موصول پر، اور اس کے آگے دیکھیں بیدہ الملک ہے جو کہ صلۃ الموصول ہے، اور یہ صلۃ الموصول جو ہے نا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کیسے ہے کہ بیدہ یہ جار مجرور ہے جس میں با حرف جر ہے اور یدہ مجرور ہے، اور یہ مجرور جو ہے مرکب اضافی ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر ہے، خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر الملک ہے۔ تو گویا اصل جملہ تھا الملک بیدہ، لیکن بیدہ الملک جملہ اسمیہ کے پارٹس مبتدا خبر کو مقدم مؤخر کر دیا گیا جس سے حصر پیدا ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بن گیا الذی اسم الموصول کے لیے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر ترجمے میں بیدہ الملک کے حوالے سے ملتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی جب انہوں نے بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی بجائے دوسری چیزوں کے کھانے کا مطالبہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو الذی اس میں موصول دیکھیں، اس کا صلۃ الموصول ہے ہوا ادنا۔ تو اب یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے جی، ہوا ادنا، ہوا مبتدا، ادنا خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے الذی اسم الموصول کے لیے، اور پھر الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کیا بن رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پتہ چلے گا جب اس سفر کو آپ آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد اللاتی کی ایگزامپل دیکھیں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو یہاں پر دیکھیں اللاتی اس میں موصول ہے اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ وَقُودُهَا النَّاسُ ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ جملہ اسمیہ ہے جس میں وَقُودُهَا مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہے اور النَّاسُ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے صلۃ الموصول بن رہا ہے اللاتی اسم موصول کا، اور اللاتی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کیا بن رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ الذین کی ایگزامپل بھی دیکھ لیں قرآن مجید سے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں بھی آپ کو الذی نظر آ رہا ہے لیکن الذی کے بعد خلقکم فعل آ رہا ہے، جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تو وہ مقصود نہیں ہے اس وقت بتانا، مقصود آپ کو الذین من قبلکم بتانا ہے کہ الذین اس میں موصول ہے اور اس کے صلۃ الموصول کی جگہ پر من قبلکم مرکب جاری آ رہا ہے جس میں من حرف جر ہے، اور قبلکم جو ہے یہ مجرور ہے جس میں قبل ظرف ہے اور کم اس کا مضاف الیہ ہے۔ بہرحال یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں موصول الذین جو ہے اس کا صلۃ الموصول اب جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ جار مجرور ہے۔ تو جو ساری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ الحمدللہ ایگزامپلز میں بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسماء موصولہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں الذی، الذین، اللاتی، اللاتی اور اللاتی، یہ واحد جمع مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ ہیں، لیکن عربی زبان میں کچھ اسماء موصولہ ایسے بھی ہیں جو انگریزی کے کنجنکٹیو پروناؤنس کی طرح، یعنی ہو اور ہوم کی طرح مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے دو موٹے اسم موصول آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک ہے جی ماں اور ایک ہے من۔
تو ما اور من یہ اسم موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یوں اب ما کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ لسان القرآن کورس میں ہم نے ایک ما تو پڑھا ہوا ہے، وہ ما جو کہ ما الحجازیہ تھا، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا تھا، جملہ اسمیہ کو منفی بناتا تھا، جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا تھا، اور جملہ اسمیہ کے جو اجزاء تھے مبتدا و خبر انہیں اپنا اسم اور خبر کہتا تھا۔ دوسرا ما استفہامیہ تھا جو کہ اسم تھا، اسم ہونے کے حوالے سے وہ نکرہ تھا، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے ایک ہی تھا، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی تھا، مرفوع منصوب مجرور ایک ہی تھا، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے اسے استعمال کر کے دیکھا، وہ مبتدا بھی بنا اور خبر بھی بنا۔ اس کے بعد یہ تیسرا ما آپ کے سامنے آیا ہے، ما موصولہ کہلاتا ہے، یہ اپنے نام کے حوالے سے۔ ما موصولہ معرفہ ہوگا اس لیے کہ اسم موصول ہے، باقی باتیں آپ بتا سکتے ہیں، نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے ایک ہوگا، جینڈر وائز مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہوگا، اور اعراب وائز مرفوع منصوب مجرور ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح من جو ہے یہ دو ہم اب پڑھ چکے ہیں، ایک من استفہامیہ تھا، وہ بھی اسم تھا، نکرہ تھا، واحد مثنیٰ جمع کے لیے ایک ہی، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی، مرفوع منصوب مجرور ایک ہی، اور یہ من جو ہے یہ من موصول ہے، معرفہ ہے، واحد جمع مثنیٰ کے لیے ایک ہی ہوگا، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہوگا، مرفوع منصوب مجرور ایک ہی ہوگا۔ ما اور من میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عاقل مخلوق میں انسان، جن اور فرشتے شامل ہیں، باقی سب غیر عاقل ہیں۔ تو عام قاعدہ یہی ہے، لیکن آپ کو کہیں کہیں قرآن میں اس کے برعکس بھی مل جائے گا، لیکن عام اصول یہی ہے کہ ما کو غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور من کو عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ایگزامپلس جو ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، مثلا ما کو ایز اے اسم موصول میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس کا صلۃ الموصول میں جار مجرور رکھ کر جملہ بنا رہا ہوں کہ ما علی المکتبی، یعنی جو کچھ میز پر ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ لی زیدن، وہ زید کی ہے، یعنی جو کچھ میز پر ہے وہ زید کا ہے۔ اسی طرح ما فی السماوات والارض، اب صلۃ الموصول میں فی السماوات والارض جار مجرور بھی میں نے رکھا ہوا ہے، اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہے، للہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح من فی السماوات والارض للہ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب یہاں پر من میں عاقل بھی آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو قرآن مجید سے میں ان تمام کنسیپٹس کی ایگزامپلس دکھاتا ہوں جی۔ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اصل میں تھا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، لیکن خبر کو مقدم کیا گیا جس سے حصر پیدا ہو گیا اور مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا، گویا ما اسم موصول ہے اور فی السماوات یہ صلۃ الموصول ہے، اور موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، تو حصر پیدا یہ ہوا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی طرح الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اب یہاں بھی صرف اتنے حصوں کو دیکھیں کہ للہ من فی السماوات، اب للہ خبر مقدم ہے، من فی السماوات اسم موصول من اپنے صلۃ الموصول فی السماوات سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور پھر آگے ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اسماء موصولہ کا کنسیپٹ رکھ دیا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں جی کہ اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو اردو زبان میں جو، جس یا جن کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ہو، ہوم، وچ، دیٹ، ایسے الفاظ جو ہیں وہ اسماء موصولہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اسماء موصولہ الگ سے بھی وضع کیے گئے ہیں، واحد مذکر کے لیے الذی ہے، جمع مذکر کے لیے الذین ہے، واحد مؤنث کے لیے اللاتی ہے، جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی ہیں، اور ما اور من کو بھی اسماء موصولہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ما اور من اسماء موصولہ جو ہیں ان میں مذکر مؤنث یا واحد جمع کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہم نے اہم پڑھی ہے کہ اسماء موصولہ جو ہیں وہ عبارت میں تنہا نہیں استعمال ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ 99.99% فیل ہوتا ہے۔ باقی جو 0.01% ہے اسماء موصولہ کے ساتھ، وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا پھر جار مجرور ہوتا ہے، یا ظرف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی اسماء موصولہ کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اپنا فعل شروع کریں گے، گویا اسم ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگلے لیکچر کا انتظار کرتے ہیں۔
اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔